अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग निकले थे ज़रा देखने के लिए कि लाइटिंग वगैरह किस तरह हैं, तो हमने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाएं कि हमारा शहर कैसे सज रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। आगे और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, साथ रहिए, बने रहिए। और इंट्रो मैं नहीं बना सकी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, और भी बहुत कुछ है, देखिए, एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ जो लोग फ़िया व्लॉग्स पर नए हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और बेल आइकन का जो बटन है प्लीज़ वो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गाड़ी साइड पे भागना, लेकिन गाड़ी आ रही है ना।
पढ़ो बेटा, पूरा पढ़ो, औजुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम जोर से जोर से बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा नजर भी रखे, समाती भी वो जान लेता है, नियतें भी जो खानाएगा शऊर में जगमगा रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। हज़रत आमना खातून के हमला होने से पहले अहले कुरैश बसबब खुश्क साली के कहर की मुसीबत में मुब्तला थे। तमाम दरख्त सूख गए थे, सब्ज़ा तक ज़मीन पर दिखाई न देता था, सब आदमी और जानवर दुबले हो गए थे, परेशानी ही परेशानी थी। जिस वक्त हुजूर वालदा के शिकम में रौनक अफरोज़ हुए तो अल्लाह ताला ने खूब पानी बरसाया, तमाम दरख्त खुश्क सरसब शादाब हुए और किस्म किस्म के अनाज की फसल नहायत उम्दा हुई। जानवर सब मोटे हो गए, मवेशी बकसरत दूध देने लगे। इस साल ऐसा चैन और आराम अहले अरब को हुआ कि इस बरस का नाम फरहत और खुशी का साल रख दिया गया। गर्ज के इस वक़्त अजब बहार थी। आमदे मुस्तफा से है फूला फला चमन चमन, आई बहार हर तरफ खिलने लगा चमन चमन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये थी मेरी वालदा साहिबा, और अब नात का हदिया पेश करने के लिए आ रही हैं मेरी मिसेज जी। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। कमाले कशफा तुजाबे जमाले, हसनत जमीउ सालिही, सल्लू अलैहि व
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار. جزاک اللہ، جزاک اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے. حبیب کی پریا صلی اللہ کی آج محفل ہے. جزاک اللہ. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ حیدری یا علی. سب ایک دفعہ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. آج کا دن تمام امت مسلمہ کے لیے، کیا تمام جہانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشی کا دن ہے. آج کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں میں تشریف لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان ہونے کے ناطے یہ ایک تحفہ دیا ہے. ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمیں یہ تحفہ ملا ہے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں. ایک اور چیز میں اپنے تمام جو دیکھنے والے ہیں ان سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک حدیث کا میں کوٹ یہاں پہ دینا چاہوں گا. آج کل بات درست ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہر بندہ جو ہے بس اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ جی پیسہ کسی طریقے سے کما لوں، یہ کر لوں. دو باتیں کہوں گا. یہ کہ ایک تو اللہ سے تجارت کرنے والی بات کریں. اللہ سے تجارت کریں. اللہ سے تجارت کیا ہوتی ہے یہ بات میں آپ کو بتاؤں.
اللہ سے تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر بہت سارے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ناظرین، جو دوست ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسہ اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کی تنخواہ فرض کریں میں فرض کی بات کر رہا ہوں، فرض کریں 1000 روپے، سب کی الحمدللہ زیادہ ہی ہوگی، 1000 روپے ہے، میں فرض کروا رہا ہوں. 1000 روپے کے اندر اب آپ یہ کہیں گے کہ یار میں اپنا کچھ کھا پی لوں تو بڑی بات ہے، میں کسی کو کہتے نہیں. آپ اس میں سے 1 روپیہ تو نکال سکتے ہیں. آپ 1 روپیہ نکالیں اور کسی ایسے ضرورت مند کو دے دیں جس کے پاس شاید وہ 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا. آپ اس سے پھر 999 درجہ بہتر ہیں، کیونکہ آپ کے پاس 1000 روپے تو تھے، اس کے پاس تو شاید 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا. تو آپ وہ 1 روپیہ اس کے راہ میں خرچ کر کے دیکھیں، اس کو دے کر دیکھیں. اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے 1000 کو 1 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب کس طریقے سے بناتا ہے. یہ ایک دفعہ آزما کر دیکھیں. یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ آپ سب لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. اس طریقے سے کر کے دیکھیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں تجارت، یہ ہے اللہ سے تجارت. آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اس کا دے گا، اتنا زیادہ اجر دے گا، اتنی زیادہ آپ کو دولت بھی دے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کم نہیں پڑے گا. دوسری بات یہ کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ان کی زندگی ہے، اس سے بھی ہمیں کافی کچھ سیکھنا چاہیے. مہمان جو ہوتے ہیں، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. اور ہمارے آقا کا ایک واقعہ ہے ان کی زندگی کا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر دعوت کے اوپر جانے کو تھے. اب وہ صحابی نے ان کو دعوت کے اوپر بلا تو لیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ گھر آ کر دیکھے تو وہ بہت غریب تھے. ان کے پاس ان کو کھلانے کے لیے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کے لیے کچھ تھا نہیں. اور ہمارے آقا نے یہ کہا کہ وہ اکیلے تشریف نہیں لا رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنے اصحاب کو بھی لے کر آئیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان جاری کریں اور ان کو ایک صحابی انکار کر دیں تو بس سفر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے بلا تو لیا کہ ٹھیک ہے آ جائیے، لیکن یہاں پر ایک قابل غور بات ہے، کیا ہمارے آقا کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس ان کو کھلانے کے لیے ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے پورے اصحاب کے سب کو گروہ کے لے کر آ رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب علم تھا. اور اب آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تعلیم ہمیں یہی دی گئی ہے. انہوں نے مہمانوں کو آنے سے روکا نہیں. صحابی نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے. اب وہ گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ بھئی اس طریقے سے میں نے دعوت کے اوپر بلایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے تشریف آوری کے لیے قبول تو کر لیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ساتھ اصحاب کو بھی لے کر آ رہے ہیں، باقی سب کو. ہمارے پاس تو ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کی اہلیہ نے یہ کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس جو ہے ہم کر دیتے ہیں. ان کے پاس کل ملا کر ایک بکری تھی جس کی دودھ پی پلا کر یہ اپنے بچوں کا بھی گزارا کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کو گزر بسر ہو رہی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ وہ بکری کو ذبح کر دیا. وہ بکری ذبح ہو گئی اور اس کے بعد خود کے پاس کچھ کھانے کے لیے تھا نہیں، تو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ تھوڑا سا سالن وہ جب لا کر رکھا گیا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے. ان لوگوں نے اپنے کل ملا کے جس سے ساری زندگی گزر بسر کرنی تھی وہ بھی مہمان کی خدمت خاطر مدارت کے لیے رکھ دی ہے. انہوں نے اپنا لعاب دہن جو تھا اس گوشت کے سالن کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام اصحاب نے بھی کھا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر اتنے کا اتنے گوشت باقی تھا. ان کے بچوں نے بھی سیر ہو کر کھایا، سب نے کھایا. اور اس کے بعد پھر وہ ایک معجزہ بھی ہے کہ وہ بکری جو تھی، اس بکری کی ہڈیاں وغیرہ جمع کی گئیں اور اس کے اوپر بھی لعاب لگایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بکری بھی بالکل زندہ ہو گئی اور وہ سلامت کھڑی ہو گئی. یہ ایک انعام تھا، یہ ایک مثال ہے کہ مہمان نوازی کرنی چاہیے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمان دیا ہے کہ جب بھی تم لوگوں کے گھر میں یاد رکھو کہ کوئی مہمان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ مہمان بھیجتا ہے تمہارے گھر میں. اور جو بھی مہمان آتا ہے وہ مہمان تمہارے گھر آتا ہے اپنا رزق ساتھ میں لے کر آتا ہے.
تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے, ہم تو اپنے کھانے پینے کے لیے ترس رہتے ہیں ہم لوگ, لیکن نہیں, وہ اپنا رزق ساتھ میں لے کے آتے ہیں, کیونکہ رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کو کچھ کھلا دے, کسی کو کچھ پلا دے, وہ سب اللہ نے دینا ہے. وہ مہمان اس لیے یہاں رہے کیونکہ اپنا رزق وہ اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. یہ تو ہمارے لیے باعث برکت کی بات ہے کہ ایک مہمان ہمارے گھر آ رہے ہیں تو ہمارے گھر بھی آج رزق زیادہ ہو جائے, یہ چیز. اور ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب وہ مہمان واپس جاتا ہے نا, تو وہ واپس جاتے ہوئے اس گھر سے جب جا رہا ہوتا ہے, وہ تمام اس گھر کی پریشانیاں, اس گھر کے تمام مسائل, ساری بلائیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. کتنی بڑی شان ہے ایک مہمان کی, جو اللہ تعالیٰ اس لیے رحمت ہوتی ہے, جب اللہ خوش ہوتا ہے تو مہمان بھیجتا ہے. اس لیے دوستوں, آپ سب سے یہی میری ایک اپیل ہے کہ آپ لوگوں کے گھر اگر کوئی مہمان آیا ہوا ہے یا کوئی مہمان آ رہا ہے تو پریشان نہ ہوں بلکہ خوش ہوں. جو آپ کے پاس ہے سب بچھا دیں اس مہمان کے سامنے, سب کچھ رکھ دیں, اس لیے کیونکہ وہ تو آپ کے گھر آ رہا ہے آپ کے گھر کی تمام مسائل کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. اس لیے ہمیں تمام مہمانوں کا بہت اچھے سے خیال رکھنا چاہیے, اور یتیموں کا اسپیشلی یتیموں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے آقا بھی یتیم تھے اور انہوں نے بہت زیادہ تلقین کی ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں, اگر کوئی نوکری کے لیے آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے نوکری کی ضرورت ہے, مجھے جاب پر لگا دیں, یا آپ کے کوئی ساتھ چاہیے اس کو تھوڑا اپنے آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں, اور اگر آپ سے وہ مدد مانگ رہے ہیں تو مولا علی حضرت امام علی کا یہ فرمان ہے, ان کا قول ہے کہ اگر کوئی آپ سے مدد کے لیے پکار رہے نا, اور مشکل وقت میں اپنے پکار رہا ہے آپ کو, تو یہ تو تمہاری لیے خوشی کی بات ہے, کیونکہ وہ تمہیں وہ روشنی سمجھتا ہے کہ اپنے اندھیرے کے اندر وہ تم روشنی کو طلب کر رہے ہیں کہ تم اس کی مدد کو پہنچو. تو بھائی ہمیں تو خوشی خوشی اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ اسی سے آپ سے خوش ہو کے آپ کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی کے ساتھ ہمیں آج کا یہ ختم کرتے ہیں, اور میں اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں گے اور اپنے ساتھ جو بھی آس پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں گے. شکریہ. بسم اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب بات نظر آئے دیدار عطا کرنا. یا اللہ پاک یہ واسطہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اے میرے مالک تجھے واسطہ تیری رحیمی و کریمی کا, اے میرے مالک تجھے واسطہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اے میرے مالک تجھے واسطہ قرآن پاک کا, اے میرے مالک تجھے واسطہ ان تمام نیک ہستیوں کا جن کو تو دل سے چاہتا ہے. اے میرے اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے. اے میرے مالک ہم نے آج جو ایک چھوٹی سی ایک قلیل سی ایک عبادت کی ہے, ایک میلاد محفل میلاد منعقد کی, اس میں اگر ہم سے کوئی جانے یا انجانے میں کوئی غلطی ہوگی ہے تو اے اللہ ہمیں بخش دینا, ہمیں معاف فرما دینا. اے میرے مالک تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
हमारे आज की इस महफिल को कबूल फरमा। आमीन। मेरे मालिक, हमें इस महफिल में हमने जिन ने भी पार्टिसिपेट किया है, जिस तरीके से भी पार्टिसिपेट किया है, उन सब की पार्टिसिपेशन को, इबादत को अपने बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक, हमें क़यामत के रोज रुसवा ना कीजिए। मेरे अल्लाह, हमें इस दुनिया में भी हमारे ऊपर जो हमारे गुनाहों पे पर्दे डाले हुए हैं, अल्लाह पर्दे डाले रखना, और क़यामत के रोज भी उन पर्दों को बरकरार रखना। ए अल्लाह, वो दिन जब हमारे हाथ की उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे जिस्म का एक एक उज़्व हमारे खिलाफ, हमारे बारे में एक एक बात सारी कायनात में बताएगा क़यामत के रोज। है अल्लाह, उस रोज हमें बेपर्दा होने से बचा लेना। ऐ अल्लाह, नफ्सा नफ्सी का दौर है। ऐ अल्लाह, हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान पाकिस्तान को नीस्त व नाबूद फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, पूरी दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान आबाद हैं और वो मुसलमान तेरी मदद के तलबगार हैं, कश्मीर के मुसलमानों को, फलस्तीन के मुसलमानों को, शाम के मुसलमानों को, और जहां जहां भी मुसलमान मुश्किलात में हैं, उन तमाम मुसलमानों को तू अपने जल्द से जल्द अपनी मदद भेज। उन सब को आजादी अता कर। ऐ मेरे मालिक, तमाम मुसलमानों को फिरका वारियत की इस जंग से निजात दिला दे। मेरे मालिक, तमाम मुसलमानों को एक साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हम सबको हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए तैयार कर दे। मेरे मालिक, हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वेलकम करने के लिए तैयार कर दे। ऐ अल्लाह, हमें फितने दज्जाल से निजात दिला दे, हमें फितने दज्जाल से बचा कर रख। मेरे मालिक, हमारी आने वाली नस्लों को फितने दज्जाल से महफूज रख। मेरे मालिक, बहुत खतरनाक दौर नजर आ रहा है। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता तेरे प्यारे हबीब का, हम तेरे नबी का कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह, हमें इसी कलमे की कश्ती के जरिए निजात दिला दे। अल्लाह, हमें गुनाहों से बचा। है अल्लाह, शैतान मरदूद के शैतानी तरीकों से, हरबों से हमें महफूज रख। है अल्लाह, हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। है अल्लाह, हमें ऐसा बना दे जैसा तू हमें देखना चाहता है। ऐ मेरे मालिक, हमें सबको आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमारे तमाम रिश्तेदारों को हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, जो बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ज़हीन बना और उनको इतनी ज्यादा इल्म की दौलत उनके अंदर सीनों में भर दे कि कोई भी बीमारी, कोई भी जहालत उनका रास्ता ना रोक सके। मेरे मालिक, हम में से जो पढ़े लिखे हैं उनको भी पढ़े लिखे जाहिल होने से बचा। मेरे मालिक, हम सब लोगों के जिनको जो नौकरियां कर रहे हैं, अल्लाह मेरी नौकरी, मेरे अफसराने बाला को, आफाक के अफसराने बाला को, और जो भी सारे दोस्त, जो भी सारे रिश्तेदार, जो भी सारे मुसलमान नौकरी पेशा हैं, उनके अफसराने वालों को उनके ऊपर मेहरबान कर दे। मेरे मालिक, हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा दिल लगा, और हमारे अफसराने वाला को भी ये नजर है कि हम लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मेरे मालिक, हमारे जो बच्चे हैं, जो 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 हजरात साहिब औलाद नहीं है, उनको बहक के जनाब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको साहिब औलाद कर दे। मेरे मालिक, तुझे वास्ता पंचतन पाक का हम सब की जायज हाजतों को कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। अल्लाह, जो बीमार है उनको बीमारी करबला के वास्ते सदके शिफा कामला अता कर, उनको जिस्मानी रूहानी एतबार से शिफा याद कर दे। ऐ मेरे मालिक, हम सबको जिस्मानी और रूहानी शिफा अता कर। ऐ मेरे मालिक, मेरी वालदा को जिस्मानी और रूहानी शिफा अता कर। मेरी मुमानी है, उनको जिस्मानी और रूहानी शिफा अता कर। ऐ मेरे मालिक, मेरी पुप्पी जान है, उनको जिस्मानी और रूहानी शिफा अता कर। ऐ मेरे अल्लाह, तमाम मुसलमानों को जिस्मानी और रूहानी शिफा अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। अपना फजल और करम हम सब पर नाजिल फरमा। जो साजिशें उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ हो रही हैं, उन तमाम साजिशों को भी एक दफा में खत्म कर दे। अल्लाह, कोरोना की वबा से, डेंगू की वबा से, और भी जो भी वबाएं आने की सुन रहे हैं, उन तमाम वबाओं से हम सबको महफूज रख, पाकिस्तान को महफूज रख। आमीन सुमा आमीन।